مجھے یہ بتائیں گل رحمان جی، جو ہماری انڈسٹری ہے سپورٹ کاسٹ کو لے کے، جو میں سمجھ رہی ہوں، ابھی سوال بھی پورا نہیں ہوا، مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا سوال کرنے والے ہیں. سپورٹ کاسٹ کی طرف ان کا رویہ کیسا ہے؟ بہت برا. That's a bitter truth. Why؟ ہاں ابھی تو بتایا آپ کو میں نے. سپورٹ کاسٹ بھی اگر فارچونر میں آئے گی اور اگر ڈرائیور کے ساتھ آئے گی اس کے ساتھ رویہ الگ ہوگا. سپورٹ کاسٹ اگر رکشہ کرا کے آئے گی اس کے ساتھ الگ ہوگا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بری طرح سے جو ہے وہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے وہ جگہ بنا دی کہ کوئی سامنے بولتا نہیں ہے. تو میں نے تو بہت بری طرح ڈانٹا. ایک خاتون ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی ہوئی تھی، میرا خیال ہے 6 ماہ کا بھی نہیں تھا. تو جب وہ باہر نکلی ہیں تو میں بھی اپنے سین ختم کر کے نکلی ہوں تو وہ سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ جو بچی ہوتی اس نے پہچانا. اس نے کہا باجی یہ وہی خاتون ہے جو ابھی ہمارے ساتھ تھی. میں نے کہا اچھا. سین کرا کے سین کرا کے واپس مڑی. تو میں نے پوچھا اس سے بٹھایا، میں نے کہا کہاں رہتی ہو؟ تو میرا خیال ہے کراچی کا ایک الگ کونا تھا کوئی وہاں اور نہ کچھ. بہرحال یہ رویہ ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے ہی نہیں. نکال کے دکھا دیں آپ مجھے کوئی وجہ. یہ بڑی ایک میں بتا رہی ہوں کتنے سپورٹنگ کیریکٹرز ایسے ہیں جو بہت کم نظر آتے ہوں گے آپ کو، لیکن ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. تو وہ جو بڑے ایکٹرز ہیں وہ بھی ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. جن کے لیے شاید یہ پروفیشن ایک ہابی ہے، ہاں وہ جی ان جی سپورٹ کا جی 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 پیسہ تو ہے، مشہوری نہیں ہے. انہوں نے کہا اب کیا ان کی کریے، ان کی ایکٹنگ کر لینے ٹی وی تے آن گے. پیسہ تو آلریڈی ہے. نہ کرتے میرا انٹرویو تو زیادہ بہتر تھا. نہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیونکہ ہم لیڈ ایکٹرز کا تو انٹرویو کرتے ہیں ہمیشہ، ہم ڈائریکٹرز کا بھی کرتے ہیں، ہم رائٹرز کا بھی کرتے ہیں، بٹ سپورٹ کاسٹ جو کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ایک ڈرامے کی بیک بون ہے. آف کورس اسکرپٹ از ویری امپورٹنٹ. میں ہمیشہ ہمارے عارف خان صاحب ڈائریکٹر اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے شوٹ کینسل کر دی تھی. یہ بھی چیز میں نے ان سے سیکھی کہ اتنا امپورٹنٹ وہ سین ہوتا ہے جو جوائن کرنے کے لیے ہوتا ہے جس میں 2 خواتین، وہ اس کو ایسا لے لیتے ہیں جیسے بالکل کوئی بیکار سی چیز ہے. وہ اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کا سین ہے، جیسے آپ کوئی مر گیا تو وہ کہتے ہیں آپ کے وہ مر گئے. تو یہ کتنا ایک جملہ اس سے جو ہے، لیکن وہ اس لیے کہ پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے تو کوئی آپ اچھا ایکٹر لے لیں، ڈھنگ سے پیسے دے دیں. اس لیے کہ پیسے کی کمی نہیں ہے اس فیلڈ میں. پیسے کی کمی نہیں ہے نا، کہاں کمی ہے؟ کروڑوں روپے کا سیریل بن کہتے رہا ہیں کہ ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہے، ہم تو وہ ڈرامے بنا ہی نہیں پا رہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں. چاہ رہے ہیں پھر کی مطلب پتہ نہیں کوئی میرے خیال سے مار جا کے شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے، یہ نہیں پتہ نیت کی کمی ہے. وہ تو خیر بالکل ہی کمی کیا ہے ہی نہیں. وہ تو جو پہلی کال آتی ہے وہ جی فلانا بات ہی یہاں سے شروع کرنی ہے. پھر کیسے جو ہے وہ اصل ہمارا انٹرویو کہیں اور جا رہا ہے. جانے دیں گلرحانہ جی، پتہ چلے نا، پتہ چلے کہ ہمارے جو اتنے سینئر ایکٹرز ہیں جن کو اسکرین کے اوپر دیکھ کے ساری آڈینس بھی رشک بھی کرتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے دیکھ کے اور کہتی ہے یار کہ واہ کیا اداکاری کی، کاش ہم ان کی جگہ ہوتے. ان کے چیلنجز کے بارے میں، ان کے پرابلمز کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. پتہ ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں، لیکن پتہ ہونے نہیں دیتے لوگ. اتنے یہ ہمارا نا سب سے جو ڈرا بیک ہے، ہم لوگ کسی کی مجبوری سے بہت اچھا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں. اور مجبوری بڑی بری چیز ہے. اب جب جو انسان مجبور ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھے، آپ کو 3 مہینے تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کے پاس اور آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے کوئی، آپ وہاں کام کرتے رہیں گے. And this is happening with our support It cast. is happening everywhere. وہ کہاں جائیں؟ وہ 3 مہینے کی تنخواہ وہاں نہیں ملی تو کون ان کو کوئی اور جگہ کام دے گا؟ وہ تو مجبوری سے ہی فائدہ اٹھ رہا ہے نا. اور کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں، کروڑوں روپے کے ڈرامے بن رہے ہیں. پھر تو جب یہ حال ہے تو سپورٹ کاسٹ کی جو کیریکٹرائزیشن ہوتی ہے، جو کیریکٹر ہوتا ہے، دیکھیں نا پھر کیا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی تھاٹ جاتی نہیں ہوگی. دیکھ لیں نا آپ، دیکھیں. تو میں یہی بتا رہا ہوں، مجبوری کا نام شکریہ چل رہا ہے نا. بڑے اداکاروں کو جو ہم دیکھتے ہیں، آپ جیسے اداکار جو ہمیں اسکرین پہ نظر آتے ہیں، مجھے تو آپ بڑے اداکاروں میں شامل ہی نہ کریں بالکل بھی. میں تو ایک جو بڑے سپورٹ کاسٹ کے امپورٹنٹ کروشل رولز میں ہوتے ہیں، آر وی ٹو دین ازیوم کہ یہ 100% آپ کی اپنی ایفرٹ ہی ہے؟ پھر کیونکہ مجھے جو آپ سے بات کر کے اندازہ ہوا ہے کانورسیشن سے کہ یہاں پہ تو مطلب
कि किसी की कोई परवाह एज सच अदरवाइज तो कोई नहीं करता। देखें जी, एक ट्रेंड बन गया है कि जो जितने ज़्यादा नखरे करेगा उसको वो इतना ही हाईलाइट होगा, इतनी ही हाइप मिलेगी, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वेरी रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई टॉट माई सन इवन। बेटे मैंने कहा देखो, आंखें पैर ज़मीन पे रखो, आंखें भले ऊंचे रखो, पैर आपके ज़मीन पे होने चाहिए हमेशा। तो ये जो अब मैं कॉन्वर्सेशन अगर ये करना चाहूँ कि गुले राना जी जो सपोर्ट कास्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एक ड्रामे के अंदर, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए या उनको राइटर को क्या अटेंशन पे करनी चाहिए उनके बारे में लिखने? मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं जो हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए, उनको भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए। मैंने किसी से पूछा, एक जूनियर कास्ट में हमारे थे, मैंने कहा बेटे एक्टिंग, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, अच्छा काम कर सकती हो तो। और उन्होंने कहा नो नो नो, हम ऐसे ही ठीक है, हम आदत हो गई है कि ठीक है गए आज के डेली वेजेस पे पैसे मिले और चलो जी घर चलेगा। तो इट इज़ वाइस वर्सा, मैं समझती हूँ। अगर उधर से नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से मेहनत, वो कहते हैं ना, अब ये जुमला आई डोंट नो इससे रिलेट करेगा या नहीं करेगा, गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। डू यू गेट मी? तो अगर मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हासिल ही हो जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसे भी कुछ हासिल होना चाहिए। तो इट्स लाइकवाइज। फरियाद में जो आपका कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि इट्स नॉट सपोर्ट कास्ट पर से, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीड कैरेक्टर ड्रामे के। फरियाद में जो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ड्रामे हमारे मुल्क में इस तरह के बनने के वेयर सपोर्ट कास्ट इज रेलीगेटेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉर्नर। अब नहीं ऐसा। आपको लगता है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, काफी, अब तो काफी ड्रामाज आप देख रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन का तो कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स और ये बहुत हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दैट चेंज टू? क्या लगता है आपको, क्या वजह इसकी? क्या वजह है? मेरा ख्याल है कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं काम में, और जिनका विजन है और जो समझते हैं कि इससे टाइप कास्ट से निकल कर अगर आगे जा सकते हैं तो उसमें भी कामयाबी है। मुझे तो यही वजह, क्योंकि अब जो अब हम देखते हैं शोबिज़ में, एक ज़माना था, शायद अब नहीं है, एक ज़माना था जब आप कहते थे कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो कहते हैं जी और क्या काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं। अब वो नहीं रहा, तो इस वजह से अब हमारे जो एक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और भी कुछ हैं, वो अपने पेशे की तरफ जाने से बेहतर यहाँ आना समझते हैं। तो ये वजह हो सकती है। एज एन एक्टर डू यू हैव दैट हंगर कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर करूं या मैं इस तरह का करूं? एक एक्टर को शौक तो होता ही है। हाँ पर मुझसे वो नहीं कहा जाता कि वो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं एक लंगड़ी का किरदार अदा। अरे भाई जो है उसमें तो कुछ कर ले। अगर जो है जो कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो फिर आप और किसी चीज़ की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप उस पर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाते हैं।